السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج میں آپ کو 4 ایسی کنٹریز بتاؤں گا جس کا ویزا تو آسان ہے ہی ہے۔ آپ آن لائن بھی وہ ویزا لے سکتے ہیں، ای ویزا جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی آسانی سے ملتا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہوں گے 4 ایسی کنٹریوں کے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنے گی، جو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے، اور وہ میسج کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بالکل سادہ جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، کوئی ویزا نہیں لگا ہوا، کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، بالکل فریش پاسپورٹ ہے، تو ہم نے یورپ جانا ہے۔ تو میرے خیال بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ فریش پاسپورٹ پہ بہت مشکل سے یورپ کا ویزا اگر مل جائے تو مل جائے، ورنہ سب سے پہلے وہ دیکھا جاتا ہے جی یہ بندہ اوریجنل ٹورسٹ ہے یا نہیں ہے، کیا اسے شوق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت شوق ہے کنٹریوں کے اندر گھومنے کا، بہت ساری کنٹریوں کا، جیسا مجھے بھی بہت شوق تھا۔ میں آج تک 174 کنٹری کا وزٹ میں نے خود کیا ہوگا۔ اور اچھا اس میں سے یہ 4 کنٹری جو ہیں تو بہت ساری، لیکن یہ 4 کنٹری جو ہیں میری فیوریٹ بھی ہیں یہ کنٹریز۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے ان 4 کنٹریز سے کہ آپ کی ایک ٹریول ہسٹری جو ہے نا وہ بن جاتی ہے کہ یورپین یونین یا یورپین کنٹریز جو ہیں، کوئی بھی ایمبیسی میں اگر آپ چلے جائیں گے، یہ اگر آپ کے پاس ویزے لگے ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کنٹری کا، یورپین اس کنٹری کا ویزا لینے کے لیے جس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ وہ کون کون سی کنٹریز ہیں اس کے نام بھی بتاؤں گا میں، اور کچھ اور بھی جو معلومات ہوگی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جو آپ پوچھنا چاہیں گے وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر میں اپنا انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ دے دوں گا، تو وہاں سے آپ آ کے وائس میسج کر کے آپ جو ہے وہاں سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان کنٹریوں کے بارے میں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کنٹری کے اندر آپ کو ورک مل جائے، کیونکہ کافی ساری میں ویڈیو بناتا ہوں ورک کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ تو سر فہرست جو میں نے کہا ہے کہ ٹورزم کے لیے جن کو شوق ہے کنٹریاں گھومنے کا، دوسری کنٹریز میں ٹریول کرنے کا، یا تو ان کے لیے ہے، اور یا پھر جن لوگوں نے ٹریول ہسٹری اپنی بنانی ہے ان کے لیے ہے۔ ہاں، اس میں کچھ 1-2 کنٹریز ایسی بھی ہیں کہ جس میں آپ کو جاب آفر اگر مل جاتی ہے تو آپ وہاں پہ اس ویزے کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ورک ویزے میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کنٹری جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا جس کا نام ہے تھائی لینڈ۔ سب نے سنا ہوگا تھائی لینڈ کا نام، تو ہر بندے نے سنا ہوگا کہ تھائی لینڈ ایک کنٹری ہے۔ جی بالکل ایک کنٹری، بڑی اچھی کنٹری ہے یہ۔ اس کے اندر آپ کے پاس جاب کے بھی چانسز ہیں۔ اس کا ویزا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، یہ آپ ای ویزا بھی لے سکتے ہیں، سٹیکر ویزا بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو 4 کنٹری میں بتاؤں گا نا، ان کے اوپر خرچے بہت کم ہیں۔ ان کی ٹکٹس جو ہے وہ بھی بڑی دوسری کنٹریوں کی نسبت جو ہے ان کی ٹکٹس بھی سستی ہے، اور اس کے اوپر اخراجات بھی جو ہے وہ بہت کم آتے ہیں۔ اگر آپ بہت سارے میں نے ٹورسٹ ایسے دیکھے ہیں لوگ جو کہ ہوٹلنگ نہیں کرتے، جا کے ہوٹل میں روم بک نہیں کرتے، وہ زیادہ تر گیسٹ ہاؤس جو ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ گیسٹ ہاؤس جو ہوتا ہے بہت سستا ہوتا ہے۔ بعض تو ایسی کنٹریز ہیں جس کے اندر آپ کو $10 میں بھی جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس مل جاتا ہے، جبکہ
اسی کنٹری کے اندر اگر آپ ہوٹل لیتے ہیں تو $50 $60 یہ تو بالکل عام ریٹ ہیں آج کل. کہیں بھی آپ چلے جائیں تو یہ مطلب ہلکے سے ہلکا ہوٹل جو ہے وہ آپ کو $50 سے کم ملنا بہت مشکل ہے، کہیں بھی چلے جائیں آپ. تو یہ تھائی لینڈ بھی ایک ایسی ہی کنٹری ہے کہ آپ کو یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی مل سکتے ہیں، ہوٹل بھی مل سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے، ہوٹل میں رہنا ہے یا آپ نے گیسٹ ہاؤس میں رہنا ہے. یہاں پہ فوڈ کی بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو حلال فوڈ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے تھائی لینڈ کے اندر. اور بڑی خوبصورت کنٹری ہے، دیکھنے کے لیے بہت خوبصورت ہے، بیچ ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ. اچھا جی، دوسری کنٹری جو ہے یہ ہے موراکو. موراکو میں جانے کے لیے آپ کو ایک آدھ سٹے کرنا پڑے گا، فلائٹ چینج یعنی کہ فلائٹ چینج کرنی پڑے گی. لیکن یہ فلائٹ چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹرانزٹ ویزا چاہیے. ٹرانزٹ ویزا آپ کو نہیں چاہیے. اگر آپ نے موراکو جانا ہے، کہیں سے بھی جانا ہے، پاکستان سے یا انڈیا سے جانا ہے، تو ڈائریکٹ فلائٹ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن انڈائریکٹلی جو فلائٹیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹرانزٹ ویزا نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ آپ نے ایئرپورٹ کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے. بے شک وہ 2 گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ ہے یا 3 گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، جب تک آپ نے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنا آپ کو کسی بھی کنٹری کے جو ٹرانزٹ ویزا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑتی ہے کہ اگر آپ نے ایئرپورٹ سے باہر جانا ہے. بے شک آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، بیچ میں آپ کا سٹے ہے، تو ایئرپورٹ کے اندر ہی اگر آپ ہیں تو آپ کو ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو ٹرانزٹ ویزا نہیں لینا پڑتا، کیونکہ وہیں سے ہی آپ نے آگے فلائی کرنا ہوتا ہے. موراکو جو ہے اس کا بھی آپ ای ویزا لے سکتے ہیں، آپ اس کا اسٹیکر ویزا بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی ہسٹری کے لیے، ٹریول ہسٹری کے لیے بہت اچھی کنٹری ہے اور تاریخی کنٹری ہے. آپ یہاں پہ گھومیں گے جا کے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا، اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا موراکو جا کر. گیا ہوں میں، اس کنٹری میں بھی گیا ہوں. میں جو کنٹریوں کو بتا رہا ہوں ان کنٹریوں میں گھوما ہوں. اچھا جی، تیسرے نمبر پہ ایک فیوریٹ کنٹری ہے ملیشیا، جس کو بہت لوگ جانتے بھی ہیں. یہاں پر بھی لوگ جا کے کام بھی کرتے ہیں، وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو جا کے کام بھی کرتے ہیں. ہاں، اس کا تھوڑے طریقہ کار علیحدہ ہیں. ملیشیا کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر تو جاب آفر تو آپ کو مل ہی جاتی ہے، لیکن پھر ورک پرمٹ وہاں کا ملنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ ورک کر رہے ہیں کئی سالوں سے، 2 سال 4 سال سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ کافی عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اور خوبصورت کنٹری ہے ملیشیا، گھومنے میں بھی بہت اچھی ہے اور صاف ستھری کنٹری بھی ہے. بینیفٹس بھی ہیں بنسبت دوسری کنٹریوں کے. کام بھی مل جاتا ہے ان لیگل طور پہ. اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے تب بھی لوگ وہاں پہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ ملیشیا کے اندر کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے. اچھا جی، لاسٹ میں جو چوتھے نمبر پہ کنٹری ہے اس کا ویزا تھوڑا سا مشکل ہے. کبھی تو بہت آسان ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے خاص طور پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ ویزا تھوڑا سا مشکل کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہے، مل جاتا ہے ویزا. اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے. اور یہ بھی آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں، ای ویزا بھی لے سکتے ہیں. ملیشیا کا بھی جو ہے یہ بھی آپ ای ویزا لے سکتے ہیں، اور ای ویزا ہی تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہے ملیشیا کا لیتے ہیں. یہ چوتھے نمبر پہ جو کنٹری ہے اس کا نام ہے ترکی.
ترکی کے اندر سب کو پتہ ہے، جو لوگ ترکی گئے ہوئے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے پتہ، جو لوگ نہیں بھی گئے ہوئے ان کو بھی ترکی کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک بھرپور پوری مسلم کنٹری ہے یہ ترکی، جہاں کا فوڈ بہت مشہور ہے، ہر جگہ ہر شہر جو ہے اس کا مشہور ہے۔ سالانہ اگر اس کی اکاؤنٹ کیا جائے تو کافی 5-6 ملین جو لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اس کنٹری کے اندر۔ اور بنسبت جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو 3 کنٹریز میں نے بتائی ہیں، بنسبت ان کے ترکی کا ویزا تھوڑا مشکل ہے لیکن مل جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ TRC بنوا سکتے ہیں۔ ہاں آج کل تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے خاص طور پہ استنبول کے اندر، وہاں انہوں نے ایریا جو ہیں وہ بانٹ دیے گئے ہیں استنبول کے، تو وہاں پہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے TRC بنوانا۔ استنبول سے باہر اگر کہیں بھی آپ چلے جاتے ہیں، ازمیر سائڈ پہ بہت سارے اور چھوٹے شہر ہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کی TRC بن جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں جہاں پہ زیادہ رش ہو۔ جہاں پہ ایک آدمی گیا، 2 آدمی گیا، وہ تیسرا کہتا میں نے بھی اسی شہر میں جانا ہے۔ تو استنبول جو ہے وہ تو بھر چکا ہوا ہے، بے شمار دنیا ٹورزم اتنا وہاں پہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بے شمار ٹورزم وہاں پہ استنبول کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اگر آپ نے ترکی جانا ہے کام کی نیت سے تو پھر استنبول میں مت رکیں، استنبول سے کہیں بھی دوسری سٹی میں آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ جاننا ہوگا تو آپ انسٹا میں مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ ہسٹری، اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے آپشن دے دیا ہے۔ ملیشیا کے اندر بھی ہے اور ٹرکش کے اندر بھی ہے، تھائی لینڈ میں بھی ہے۔ ہاں موراکو کے اندر جاب وغیرہ نہیں ملتی، بہرحال تو یہ 2-3 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ آپ جاب بھی لے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔